अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। मैं हमारे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت، بہت بڑی ایمان کی دولت دی اللہ پاک نے۔ ایسی دولت دی اللہ پاک نے ایمان کی کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان لپیٹ کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جاوے اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اگر ایک کاغذ کے ٹکڑوں پر رکھ دیا جاوے تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وہ کاغذ کا پلڑا جو ہے جھک جائے گا اور ساتوں زمین، ساتوں آسمان وہ اوپر چلی جائے گی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ کلمے والا کتنا زبردست قیمتی ہے، یہ اپنے آپ کی پہچان نہیں کر پاتا، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو بہت بڑی دولت دی ہے۔ اگر اس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی تو یہ اعمال پر کھڑا ہوگا، اگر ایمان کی دولت ہوگی تو ماں باپ کی خدمت کرے گا، اور ایمان کی دولت ہوگی تو پڑوسی کا خیال کرے گا، وہ ایمان کی دولت ہوگی تو صحیح کاروبار کرے گا، اور ایمان کی دولت ہوگی تو بہن بھائیوں کی قدر کرے گا، کسی کا حق نہیں کھائے گا، کسی کا حق نہیں دبائے گا، اور تجارت اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر تجارت کرے گا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کبھی سود نہیں کھائے گا، کبھی حرام نہیں کھائے گا، ہمیشہ ایک ہی کوشش ہوگی کہ میں کس طرح حلال کھاؤں، میں کس طرح حلال کماؤں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اتنی بڑی دولت اللہ پاک نے ہم لوگوں کو دی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کے طریقے میں 100% کامیابی ہے، اور نبی سے ہٹ کر کے جو زندگی گزارے گا 100% ناکامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، کیا کبھی دیکھا اللہ کو؟ نہیں دیکھا، نہ مصافحہ کیا، نہ ہاتھ ملایا، نہ بات چیت کی، لیکن رمضان کے مہینے میں کیسا ہمارا ایمان بنتا ہے کہ جب ہم وضو بناتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ حلق کے اندر پانی چلا جاوے کہ کیوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایسا نہ ہوئے کہ کھانا گھر کے اندر موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل کے اندر کیا آتا ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں کیونکہ میرا روزہ ہے، کیونکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیسے اللہ کی قدرت، کیسے اللہ کا ڈر، کبھی نہیں ملے اللہ سے، کبھی ملاقات نہیں کی، کبھی مصافحہ نہیں کیا،
لیکن اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کتنا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں. ایک بچہ 12 سال کا کہتا ہے کہ ماں میں روزہ رکھوں گا. ماں کہتی ہے ٹھیک ہے، میں تو اس کو ایسے ہی روزہ رکھا رہی ہوں. جب دوپہر ہوتی ہے اور ماں کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرا بچہ بھوکا ہوگا، میرے بچے کو کچھ کھلا دوں، تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں بچے کو ماں کہتی ہے کہ بیٹا تھوڑا کھا لے، تھوڑا کھا لے. لیکن سنو بچے کی آواز، دیکھو اللہ کا کیسا ڈر. بچہ کہتا ہے نہیں نہیں ماں، میرا روزہ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت اگر ہماری 12 مہینے اگر یہ کیفیت رہ جاوے، رمضان کے اندر ہماری کیفیت ہو تو پھر کیا کہنا. پھر اللہ ہمارا، ہم اللہ کے، جو اللہ کو کہہ دیں گے اللہ کر کے دکھائے گا. صحابہ 2 رکعت کے اندر اپنا مسئلہ حل کرا لیتے، گھروں کے اندر چکیے چلوا لیتے، کھچر کو زندہ کرا دیتے صرف 2 رکعت کے اندر. آج 100 رکعت، یہ ایمان والا اگر 100 رکعت بھی پڑھتا ہے تو سر کا درد صحیح نہیں کر سکتا. ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں، منمانی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے زندگی گزار رہے ہیں. کیا مدد آئے گی اللہ کی؟ نہیں نہیں، اللہ کا عذاب آئے گا. نہیں نہیں، اللہ کا قہر آئے گا. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، پکڑ لو رسی مضبوط قرآن والی، پکڑ لو رسی مضبوط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت والی. پار ہو جائیں گے، جنت کے حقدار ہو جائیں گے. ورنہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، خون کے آنسو رونے پڑیں گے. قیامت کے دن خون کے آنسو رونے پڑیں گے. یہ وقت ہمیں مل گیا ہے، یہ غنیمت ہے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ایک آدمی بازار کے اندر برف بیچ رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے لوگوں میری برف کو خرید لو. اگر تم نے برف نہ خریدی تو میرا لگا ہوا مال بھی بیٹھا نہیں ہوگا، تم میری برف خرید لو. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ایک شخص نکلا اور کہنے لگا ان الانسان لفی خسر. اس کی سمجھ مجھے آ گئی ہے. آج یہ برف والا کہہ رہا ہے کہ میری جلدی جلدی برف خرید لو ورنہ میری خریدی ہوئی رقم بیٹھی نہیں ہوگی. آج موقع دیا اللہ نے، آج یہ سانسیں اندر ہے. اب روز سانسیں پگھل رہی ہے، جیسے برف پگھل رہا ہے ویسے ہماری سانسیں پگھل رہی ہے. آج ہم اللہ کو منا لے، اللہ کے سامنے سجدہ کر لے، اللہ کو راضی کر لے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ 100% اپنی زندگی میں لے آؤ. مومن کی موت سوکھے آٹے میں سے بال نکالے اس طرح نکلتی ہے، اور جو اللہ کا نافرمان ہوگا، نبی کی زندگی کو چھوڑ کر کے گزارے گا، ایسی موت آئے گی کہ کانٹوں کا جھاڑ ہوگا، اس پر ریشمی لباس ڈالا جائے گا اور اس کو کھینچا جائے گا، اس طرح اس کی روح نکلے گی. ایسے ہی دنیا تھوڑی ہے، مقصد ہے. اللہ رب العزت کا مقصد ہے، ساری دنیا سجانے کا مقصد ہے، ساری دنیا بنانے کا مقصد ہے. حتیٰ کہ زہریلے جانور بھی یہ انسان کے فائدے کے لیے. اب بتاؤ، یہ سارے کے سارے انسان کے کام آتے ہیں. ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف انسان کو نفع پہنچانا. بتائیے، پھر بھی ہم لوگ اس دنیا کے اندر من مانی زندگی گزار رہے ہیں، رب چاہی زندگی نہیں گزار رہے ہیں. جب رب چاہی زندگی نہیں گزاریں گے تو یہ تو چھوٹا سا کرونا آیا ہے، ابھی تو اس سے بڑے بڑے عذاب ہمارے سامنے آنے والے ہیں. اور دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اللہ دکھائے گا. کیوں؟ کہ اللہ کی نافرمانی کھلے عام ہو رہی ہے. پہلے تو ٹی وی آئی تو نیند گئی، رات کو جاگتے رہتے تھے.
لیکن نماز اس کے نصیب میں ہوتی. لیکن جب موبائل آیا تو نماز بھی گئی, ماں باپ کی خدمت بھی گئی, یاری دوستی بھی گئی, سب کچھ اس موبائل نے ختم کر دیا. اچھی باتوں کا حکم کرنا, اچھی باتیں سننا ہمیں نفع دیتی ہے. اگر ہم موبائل کو یوز کریں گے اچھی باتوں کے لیے تو ہمیں ضرور نماز یاد آئے. اور جب دیکھتے رہ جائیں گے ایک دوسرا جو اس کے اندر آتا ہے تو سمجھ لو ہمارے لیے غفلت ہے. کوئی بھی ڈر کر کے زندگی نہیں گزار رہا ہے, کوئی بھی, کیونکہ ساری فیسلٹی ہے. آج امت کے سامنے ساری فیسلٹی ہے. گھی کے پراٹھے مل رہے ہیں, کھیر مل رہی ہے, پھر بھی یہ دین کا کام نہیں کر رہا. جبکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ بھوکے رہ کر کے پیٹوں کے پتھر باندھ کر کے دین کا ایسے کام کرتے تھے کہ لوگ مجمع کے مجمع دین کے اندر آتے. آج ہم کھا کر کے بھی دین کا کام نہیں کر رہے تو پھر مصیبتیں آئے گی یا راحت آئے گی. سوچے میرے بھائی دوستو بزرگوں کہ اللہ کا مقصد کیا ہے, منشا کیا ہے دنیا کے اندر بھیجنے کی. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی تکلیفیں دی گئی, ہڈیاں توڑی گئی, آگ میں ڈالا گیا, تیل میں پھینکا گیا, 2 اونٹوں کے بیچ میں باندھ کر کے 2 ٹکڑوں میں بانٹا گیا صحابہ کو. لیکن اپنے دین سے نہیں ہٹے, یعنی کہ موت قبول کر لی لیکن دین کو اپنایا, دین سے دور نہیں ہوئے. آج تو ایک چائے کی پیالی پہ ہم دین بیچتے تھے, یعنی کہ وقت ہو گیا نماز کا, اگر کوئی چائے کی آواز دے رہا ہے فوراً ہم چائے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ نماز, کہ اللہ کا احکام, کہ یہ بعد میں کرتے. نعوذ باللہ. میرے بھائی دوستو گھاٹے اور کسارے کے اندر ہے انسان. ایک آدمی بازار میں بیٹھ کر کے رو رہا تھا اور ایک شخص آیا, کہنے لگا بابا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں. کیا تم کو کوئی مارا یا کچھ بھلا برا کہا؟ کہ نہیں, میں اس کے لیے رو رہا ہوں کہ میں بازار میں گیا, لوگوں کو دیکھا غفلت کی زندگی گزار رہے, اپنے مال بیچنے میں مست تھے, تو اوپر سے آواز آئی, گیبی آواز آئی, اے میرے بندے جا بازار والوں کو لے کے آ جا, میں ایک آنسو میں سارے گناہ معاف کر دوں. تو ان سے میں بات کری, بھائی چلو اللہ کے گھر میں اللہ پاک ایک آنسو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے. تو ان لوگوں نے کہا جا بابا تجھے دنیا داری کی کیا پتہ, دنیا داری کی کیا معلوم تجھے, جا اپنا کام کر, اس لیے میں ایک طرف بیٹھ کر کے رو رہا ہوں. کچھ دن کے بعد میں وہی شخص جو اللہ والا تھا قبرستان کی طرف وہ بیٹھا تھا, اور وہی شخص نکلا اور وہ رو رہا تھا کہ بابا آج کیوں رو رہے ہو؟ کہ آج اسی دن والا مسئلہ, کہ کیسے, کہ آج قبر والے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری بات کو مان لے, لیکن اللہ آج اس سے راضی نہیں ہو رہا. میں ان کی صلح کرا رہا ہوں قبر والوں کی, وہ صلح کرنا نہیں چاہتا. اس وقت میں وہ صلح کرنا چاہتا تھا لیکن یہ لوگ صلح نہیں کرنا چاہتے. ایسا نہ ہوئے کہ ہمارا بھی وقت آ جاوے, ایک دن ہمارا بھی ایک دن وقت آ جاوے کہ آج اللہ والے بلا رہے ہیں, چلو اللہ کے راستے میں, چلو 4 مہینے کے لیے, چلو چلے کے لیے. آج وقت ہے, مرنے کے بعد میں ایک دن کا اٹھانا تمہارے ہاتھ میں نہیں. کوئی ہاتھ غائب نہیں ہوئے, تم بھر نظر کے نہیں دیکھ سکو گے کہ آنکھیں غائب نہیں ہوئی ہے, لیکن اللہ نے اپنا عمل اٹھا لیا. اللہ نے اپنا عمل جو اندر کی روح ہے وہ اٹھا لیا اللہ پاک. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں آج موقع ہے, زندگی دھوکہ ہے, اس دھوکے کی زندگی میں ہمیں نہیں رہنا ہے. نہ جانے یہ کب دھوکہ دے دے. ہم تو ڈرائیور ایک دم فرسٹ کلاس ہے, ہمارے جیسا کوئی ڈرائیور نہیں ہے. ہم گاڑی چلا رہے ہیں,
لیکن پیچھے سے کوئی اناری آیا اور ہم کو ٹھوک دیا اور ہم گر گئے, سر میں چوٹ آ گئی, ختم ہو گئے. یہ ہماری ہوشیاری کیا کام ہے؟ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں, ہر نبی نے جتنے بھی پیغمبر آئے 1,24,000 کم پیسی نبی آئے, ہر ایک نے دعوت دی, اے لوگو کلمہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے وقت کی نبی کی بات کو مانا, اللہ نے چمکایا اور کامیاب کیا. میرے بھائی دوستوں بزرگوں, آخر میں ہمارے نبی آئے, وہی دعوت دی, اور یہ دعوت والا کام اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. اس دعوت والا کام کو ہم لوگوں کو کرنا ہے. جیسے جیسے یہ دعوت کا کام کرتا جائے گا, اللہ رب العزت اس کو جنت کی سیڑھیاں چڑھاتا جائے گا, اور جیسے جیسے اس دعوت کے کام کو چھوڑ دے گا, ویسے ویسے جہنم کی سیڑھیاں اترتا جائے گا. تو اللہ پاک نے کیسا کام دیا ہم لوگوں کو. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں, جنت کی سیڑھیاں چڑھنا چاہتے ہو تو یہ کام کرنا پڑے گا. یہ ہمارے سامنے کام آنے والا ہے, اس کے لیے سارے ساتھی تیار ہیں. 4 عملوں کا نام ہے, 4 طریقے سے کیا جاتا ہے. 3 جماعتیں مسجد کے اندر ہوتی ہے اور 1 جماعت اللہ کے راستے میں جاتی ہے. کم سے کم 3 ہو اور زیادہ سے زیادہ 10 ہو. کم سے کم 3 ہو, زیادہ سے زیادہ 10 ہو. ایک اس کے اندر متکلم ہو, بات کرنے والا, ایک ریبر ہو, بستی کا جاننے والا, اور ایک امیر ہو جو جماعت کو لے کر کے چلنے والا ہو, اور دعا کرا کے جاوے. خدا کی قسم, یہ جو ہر چیز میں بعد میں دعا ہوتی ہے, نماز کے بعد میں, لیکن جب اللہ کے راستے میں جاتے ہیں دعوت دینے کے لیے گھر گھر در در, تو یہ پہلے دعا ہوتی ہے. کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جیسے دعا قبول ہوتی تھی, اس طرح یہ جانے والا دعا مانگ کے جائے گا. خدا کی قسم اس کی ہر ایک دعائیں قبول ہوں. اس لیے نمبر 1 یعنی کہ دعا کرا کے جاوے, اور جب جاوے تو سیدھا پیر, اور ایک طرف چلے. کیا بھائی؟ ایک طرف چلے, ہر ایک چیز کا خیال کرے. یہ نہیں کہ بستی میری ہے جیسے میں چاہوں, نہیں, بلکہ ہر ایک امت کا حق ہے. ہر چیز کا خیال کرتے ہوئے چلے. نالی کا, خالی کا, کوئی بھی چیز دکھ دینے والی ہے فوراً اس کو ہٹا دے. اور بڑے بڑے بلڈنگوں کے سامنے نہ دیکھنا, کیونکہ ہمارے ایمان کا خطرہ ہو جائے گا. کیوں کہ ہم کہیں گے یار اس کا اتنا بڑا بلڈنگ ہے, میں بھی 2 ہاتھ ہے, میں بھی کمانے والا ہوں, میرے کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی ایمان میں گراوٹ آ جائے گی. اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ گمراہ کی طرف جاوے اور کچھ ہاتھ نہ آوے. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں, جو بھی مکانات آوے, کوئی اچھی چیز آوے, نفی کرے. کیا کرے بھائی؟ نفی. یہ تو فانی ہونے والی ہے بھائی, یہ تو فانی ہونے والی چیز ہے. اس چیز کا اعتبار کیا ہے؟ یہ تو ختم ہونے والی ہے. اس لیے اپنی نگاہوں کو درمیانی رکھے. کیسے رکھے بھائی؟ درمیانی نگاہیں رکھے. اور یہاں جو بیٹھے 6 نمبر میں بات کریں, اور ایک دعا ذکر کے لیے, دعا ذکر کے لیے جو بیٹھتا ہے وہ پورے بستی کے لیے دعا کرے, پورے عالم کے لیے دعا کرے, خود کے لیے دعا کرے, اور جو جماعت گئی ہے اس کے لیے دعا کرے, اور جو بھی حاجت ہے اس کے لیے اللہ سے مانگے, دعا کرے. اور استقبال والا جو کھڑا رہے وہ یہ چاہے کہ پوری بستی آ جاوے, آج سب کا میں استقبال کروں گا. تو جب کوئی آ جاوے تو مومن ہے, مسلمان ہے, اسے کہوے نماز پڑھ لی بھائی. مسلمان تو جھوٹ نہیں بولے گا کہ ہاں بھائی پڑھ لی, تو فوراً مجلس میں بیٹھا دے. اور اگر وہ کہوے نماز نہیں پڑھی تو وضو بنا کر کے فوراً 3 رکعت پڑھا دے. اور میرے بھائی دوستو بزرگوں, یہاں بیٹھنے والا 6 نمبر میں بات کرے, اور باہر چلی جاوے جو جماعت ہے, جو جماعت جاتی ہے. اب ریبر کا کام شروع ہوتا ہے. ریبر کا کیا کام ہوتا ہے؟ جس بھائی کے پاس جاوے تو کیا کرے بھائی؟
بالکل 2 قدم 4 قدم دور ہٹ جاؤ تاکہ ہماری نگاہیں اندر نہ جاؤ۔ علماء فرماتے ہیں یہ نگاہیں جو ہے نا شیطان میں سے ایک تیر ہے، اگر آدمی کی نگاہیں اندر چلی گئی تو آدمی اندر پہنچ گیا۔ کہاں پہنچ گیا بھائی؟ اندر پہنچ گیا۔ اس لیے اپنی نظروں کی حفاظت کرے اور ایک طرف کھڑا ہو کر کے بھائی جان، چاچا جان، اللہ کے بندے اللہ کے گھر سے آ جاؤ، اگر تھوڑی بات سنو گے تو آپ کو بھی منافع ہوگا، مجھے بھی منافع ہوگا۔ اور بھائی گس کرتے کرتے پورا گس ہو جاوے تو ندامت کے ساتھ میں واپس آ جاوے۔ ایسے نہیں کہ میرے کہنے سننے تھے 50 آدمی آ گئے، 100 آدمی آ گئے، 10 آدمی آ گئے، نہیں۔ اور یہ اپنے آپ کو ملامت کرے کہ اللہ پاک جیسے تیرے نبی نے حکم دیا تھا آپ نے، ویسا ہم نبی کا طریقہ نہیں کر پائے، آئندے سے ہمیں توفیق دینا کہ ہم اس سے آج اچھا گز کریں۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا حنان مجھے مشکل تجھے آسان، یا منان مجھے مشکل تجھے آسان، یا ارحم الراحمین مجھے مشکل تجھے آسان، یا ذا الجلال والاکرام مجھے مشکل تجھے آسان۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم مجھے مشکل تجھے آسان، یا شہیدو مجھے مشکل تجھے آسان، یا معیدو مجھے مشکل تجھے آسان، یا حقو مجھے مشکل تجھے آسان، یا ولیو مجھے مشکل تجھے آسان۔ اے اللہ تیری تعریف کرے جتنی کم ہے، اے اللہ تو تعریف کے لائق ہے، نہایت رحم اور کرم کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے۔ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے حاجت کو پورا کرنے والا اکیلا خالق تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ درگزر فرما دے، ہر مصیبت ہر بلا سے بچا دے، آئیں سے دائیں سے اوپر سے نیچے سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ پورے عالم کے اندر دین کی ہوائیں چلا دے، دین کا ڈنکا بجا دے۔ اے اللہ اس بستی کو آباد کر دے، دین کی دولت سے مال و مال کر دے، نماز اور قرآن کی دولت سے مال و مال کر دے۔ اے اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، اے اللہ تو نے تو اکرم جیسو کو ہدایت دی، تو نے ویسی جیسے کو ہدایت دی، تو نے ہندا جیسے کو ہدایت دی۔ اے اللہ آسمان سے ہدایت کے دروازے کھول دے، اس بستی کی اور ہدایت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کی اور ہدایت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو ہدایت دے دے، اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی تندرستی عطا فرما، اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی تندرستی عطا فرما۔
اے اللہ بری موت سے، حادثے والی موت سے، ایکسیڈنٹ والی موت سے، اچانک والی موت سے، ہاسپٹل والی موت سے، لا علاج والی موت سے، اے اللہ دب کر کے، جل کر کے، پڑ کر کے، ڈوب کر کے، کرنٹ والی، ٹھوکر والی، ہر ایک بری موت سے ہماری، ہمارے گھر والوں کی، پورے ایمان والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے ایمان والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ولیوں کی، صحابہ کی، تبع تابعین کی، جینوں کی، جینیوں کی، میرے ماں باپ کی، میرے بھائی کی، میرے رشتہ دار کی، جسے میں جانتا ہوں، جسے نہیں جانتا، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے قبروں کے اندر نور بھر دے، روشنی عطا فرما۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پانی پینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں دجال کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما، پورے امت محمدیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ امت محمدیہ کو معاف کر دے، جہاں جہاں امت محمدیہ پریشان حال ہے، اے اللہ پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ ایک ہاتھ میں تیرا قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، ایسی دین کی دولت سے مال و مال کر دے۔ اے اللہ غیر اللہ کی محبت دل میں نہ بیٹھائی ہو، تیری محبت بیٹھائی ہو، تیری محبت میں تانا نہیں، شکایت نہیں، شکوہ نہیں، رسوائی نہیں۔ اے اللہ جیسا ہم نے چاہا ویسا آپ کو پایا، اے اللہ ایسے بنا دیجئے جیسے آپ چاہتے ہیں۔ اے اللہ صراط المستقیم پر چلا دیجئے، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا دیجئے، جن پر آپ نے بڑے بڑے انعام رکھے ہیں اللہ۔ اے اللہ بڑے بڑے انعام رکھے ہیں میرے اللہ، ہماری بگڑی بن جائے گی، ہماری بگڑی بن جائے گی، تیرا کچھ نہیں جائے گا، ہم برباد ہونے سے بچ جائیں گے۔ اے اللہ ہم برباد ہونے سے بچ جائیں گے، ہم برباد ہونے سے بچ جائیں گے۔ اے اللہ ہماری بہن بیٹی کی عزت آبرو محفوظ کر دے۔ اے اللہ ظالم ظلم سے نہیں رک رہا ہے، اے اللہ ظالم کو ظلم سے روک دے، ہماری بہن بیٹیوں کی عزت آبرو محفوظ کر دے۔ اے اللہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے فرعون سے محفوظ رکھا، اے اللہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی سے محفوظ رکھا، آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو اے اللہ چوری سے محفوظ رکھا، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اے اللہ آگ سے محفوظ رکھا، آپ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ میں محفوظ رکھا، آپ نے نوح علیہ السلام کو اے اللہ طوفان کشتی سے محفوظ رکھا۔ اے اللہ ہماری بہن بیٹی کی عزت آبرو محفوظ کر دے۔ اے اللہ مرتد ہوئی جا رہی ہے، اے اللہ دین سے پھر رہی ہے، اے اللہ کوئی نبی نہیں آنے والے، اے اللہ تیری مدد چاہیے، اے اللہ تو اب تو آ جا، مسلمانوں کا خیر خواہ بن جا، اے اللہ مسلمانوں کا خیر خواہ بن جا، اے اللہ مسلمانوں کے لیے راحت کا دروازہ کھول دے، چین کا دروازہ کھول دے، سکون کا دروازہ کھول دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جتنے بھی خیر کی دعائیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی خیر کی دعائیں مانگی اس کے اندر حصہ نصیب فرما۔ جس چیز سے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی ہمیں دور اور محفوظ رکھ۔ اے اللہ مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ تجھ سے نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔